السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو محترم حضرات، جیسا کہ نماز کے بارے میں بہت سارے مسلمان ہیں جن کے دل میں کبھی کبھی خیالات آتے ہیں کہ نماز کے دوران اگر امام سے غلطی ہو جائے یا امام بھول جائے تو اسے مقتدی کیسے مطلق کر سکتے ہیں، اسے مقتدی کیسے اشارہ دے سکتے ہیں۔ تو اب امام بھول جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوران نماز اگر 2 رکعت میں تشہد میں بیٹھنے کی جگہ اگر ایک ہی رکعت پر بیٹھ جائے تو اسے پیچھے بیٹھے ہوئے مقتدی کو چاہیے کہ انہیں اطلاع دے، انہیں یاد دلائیں اور انہیں مطلع کرے۔ اب مطلع کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے تسبیح پڑھنا یعنی کہ سبحان اللہ کہہ کر امام کو مطلع کرنا یہ جائز ہے۔ اور یہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، اب عورتوں کا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی نے تو یہ فرما دیا کہ سبحان اللہ کہہ کر اسے امام کو مطلع کرنا مقتدی پر فرض ہے۔ اب اللہ کے نبی نے عورتوں کے لیے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امام اگر عورت ہو تو انہیں مقتدی کیسے مطلع کر سکتے ہیں، کیسے یاد دلا سکتے ہیں؟ تو میرے دوستو، عزیز ساتھیوں، امام مقتدی اگر لڑکی امام یعنی کہ عورت امام دوران نماز اگر نماز بھول جائے یعنی کہ ایک رکعت پر ہی تشہد میں بیٹھ جائے تو انہیں مقتدی کیسے یاد دلا سکتی ہے؟ تو میرے پیارے ساتھیوں، جب امام نماز میں بھول جائے تو عورتوں کے لیے سبحان اللہ کہنا اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اب عورتوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورتوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کے جانب ایسے مارنے کی اجازت ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کو سبحان اللہ کہنے پر منع کیوں فرمایا؟ لڑکیوں کو، عورتوں کو اللہ کے نبی نے سبحان اللہ کہنے کے لیے کیوں منع فرما دیا؟ تو یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ اس کی آواز یعنی کہ عورت کی جو آواز ہوتی ہے یہ بھی ایک پردہ ہی ہے۔ تو میرے دوستو، تو یہ شاید آپ کو پتہ لگ چکا ہے کہ پردہ اسلام پر جائز ہے، جو کہ عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پردہ یعنی کہ اس کی آواز اور اس کے جسم اور اس کے ہر ایک چیز پردہ ہی ہے، اور اس کی آواز اللہ کے نبی نے اسے سبحان اللہ کہنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ اس کی آواز کسی غیر مرد تک نہ پہنچے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ امام کو مطلع کیسے کرنا چاہیے پیچھے سے۔ امام اگر بھول جائے نماز کے دوران تو پیچھے سے سبحان اللہ کہنے کی اجازت ہے، اور عورتوں کے لیے دائیں ہاتھ کی جانب ایسے مارنے کی اجازت ہے تاکہ امام سمجھ جائے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہیں سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ امام اگر نماز بھول جائے تو انہیں کیسے مطلع کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہیں سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ وعلیکم السلام علیکم۔